کشمیر ہاؤس میں بیٹھ کے کہ اگر نہیں باز آؤ گے بلوچستان کو بلیڈ کرنے سے تو لال قلعے سے لے کر کشمیر کے جنگلوں تک تمہیں گھس کے ماریں گے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس گناہگار کے لفظوں کی اللہ پاک نے حرمت رکھی. 72 گھنٹوں سے دلی بلاسٹ کے ٹیرر لنکس جو ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ جوڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ان بیانات سے پاکستان کو یو تھنک کہ مزید چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف ہم ان کو صرف بیانات کی حد تک نہیں لے سکتے, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو بھارت جہاں سوچ بھی نہیں سکتا ہم اس طرف ایکسیس کریں گے. ہم 1000 میسائل ہم نے جو ہے وہ اس ٹائم پہ فوکس کیے میں اس ٹائم پہ جو تیاری ہے یا ہماری جو الرٹ جو ہے ہمارا وہ میکسیمم ہے. بالکل کسی صورت میں بھی ہم انڈیا کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ہم کوالٹی کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے اپنے جو ہے وہ ہم ڈیتھ وارنٹ سائن کر کے جو ہے جہازوں میں گئے تھے. تو یہ جو آپ جذبہ ہے یہ آپ کو کفر کے اندر نہیں ملتا ہے, یہ صرف اسلام کے اندر ملتا ہے. ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ لگانے والی افواج کے اندر ملتا ہے. وی آر ریڈی. بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ دلی دھماکے میں ملوث ہر ایک بندے کو چاہے وہ پاتال میں ہی کیوں نہ چھپا ہو اس کو نکالیں گے بھی اور اس کو سزا بھی دیں گے. وہ پاکستان کی اور خاص طور پہ سلیکون ویلی تو ہمارا فیورٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ٹارگٹ ہوگا. تو دے ول پے فار دیئر جنریشنز ٹو کم. ان کو اپنی نسلوں کے ذریعے جو ہے یہ پے ادا کرنا پڑے گا. نمسکار. ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا میں کافی زیادہ ہے جس میں پاکستان آکیپائیڈ کشمیر کے ایکس پرائم منسٹر انور الحق یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم بھارت کو لال قلعے سے لے کر کشمیر کے جنگلوں تک بلیڈ کریں گے, اور ہم نے یہ کر بھی دکھایا. اب یہ ویڈیو کب کی ہے اس کی تو ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ملی ہے, لیکن یہ ایک پکا ثبوت ہے جسے یہ پتا چلتا ہے کہ پاکستان ڈائریکٹلی انوالو تھا دلی بلاسٹ میں. دوستوں اس سے پہلے بھی آپ یاد کریے کارگل یدھ ختم ہونے کے بعد پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر نواز شریف نے بھی ایڈمٹ کیا تھا کہ انہی لوگوں نے ہی سب سے پہلے بھارت پر اٹیک کیا تھا, جس کے بعد ان کی دم تک پٹائی ہوئی تھی. اور صرف یہی نہیں, پرویز مشرف نے تو اوپنلی انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پاکستان کئی سالوں سے کشمیر میں آتنکواد بھیج رہا ہے. اسی طرف ممبئی اٹیک میں بھی بھارت نے ان کے ایک اور آتنکوادی کو پکڑا تھا جو کراچی کا رہنے والا تھا, اور خود ان کے ایک مشہور جرنلسٹ حامد میر نے ایک انٹرویو کے دوران یہ مانا تھا کہ قصاب کراچی کا رہنے والا تھا. اسی ٹاپک پر چلیے آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. جے ہند. اور یہ وہ ساری گفتگو ہے جس کے یعنی شاید اس ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, باہر سے کسی کو نہیں بلانا میں نے. تو قضیہ کشمیر کے حوالے سے بھی مالک نے میرے پہ کرم کیا. جو سٹیٹس کو مجھے ملا میں نے اس میں کوئی کمی نہیں آنے دی. اتنا ضرور کیا کہ نریندر مودی کو بھی للکارا, اس کی پوری حکومت کو بھی للکارا, اس کی قیمت بھی دی, بول کے یہ بات کہی کہ یہ فتنہ خارج نہیں ہے, فتنہ ہندوستان ہے. اس خاکسار کے پہلے جملے پر یہ جملے تبدیل ہوئے, اور ریکارڈ نے یہ بات سنی, تاریخ نے, کہ میں نے یہ کہا کشمیر ہاؤس میں بیٹھ کے کہ اگر نہیں باز آؤ گے بلوچستان کو بلیڈ کرنے سے تو لال قلعے سے لے کر کشمیر کے جنگلوں تک تمہیں گھس کے ماریں گے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس گناہگار کے لفظوں کی اللہ پاک نے حرمت رکھی. بھارتی آرمی چیف جو روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں, اور انفیکٹ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مئی میں تو یہ ٹریلر تھا 88 ڈیز کا جو آپریشن سندور, بلکہ اب تو جو ہے نا اب ہم پوری فلم دکھائیں گے. ایک طرح سے تو یہ بڑا مذائقہ خیز بیان ہے, بڑا ریڈیکولس ہے, کیونکہ سبق کس نے کس کو سکھایا تھا یہ تو بڑا کلیئر ہو گیا تھا مئی میں, تو اور دنیا نے بھی دیکھا. لیکن پھر بھی قومی سلامتی اور سیکیورٹی حالات کے پیش نظر ان بیانات سے پاکستان کو یو تھنک کہ مزید چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف ہم ان کو صرف بیانات کی حد تک نہیں لے سکتے, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے اور پاکستان آرمڈ فورسز جو ہیں, آرمی نیوی ایئر فورس جو ہے, دے بلیو ان کوالٹی, دے ڈو ناٹ بلیو ان کوانٹٹی. ہم جو ہے نمبر گیم کے اندر نہیں پڑھتے, نہ ہم پڑھ سکتے ہیں, ہم کوالٹی کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے اپنے جو ہے وہ ہم ڈیتھ وارنٹ سائن کر کے جو ہے جہازوں میں گئے تھے.
याद होगा आपको कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है बकायदा अपने दस्तखत कर दिए थे कि हम जो है ये आखिरी मिशन जो है वो हो सकता है हमारा। तो ये जो आप जज्बा है ये आपको कुफर के अंदर नहीं मिलता है, ये सिर्फ इस्लाम के अंदर मिलता है, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह का नारा लगाने वाली अफवाज के अंदर मिलता है। वी आर रेडी एंड वी आर विलिंग टू गो टू एनी एक्सटेंट। और इस बार हमने ये भी बता दिया है हम दिफा नहीं करेंगे, हम इस बार जो है अंदर जाएंगे और इस बार उधर अंदर जाएंगे कि ये सिर्फ कश्मीर का बॉर्डर नहीं होगा बल्कि ये पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो भारत जहां सोच भी नहीं सकता हम उस तरफ एक्सेस करेंगे। हम 1000 मिसाइल हमने जो है वो इस टाइम पे फोकस किए में इस टाइम पे। और याद रखें कि भारत का कोई खित्ता, कोई उसका जो स्ट्रेटेजिक जो एसेट है, कोई उसका मिलिट्री एसेट है, कोई उसका इकोनॉमिक एसेट है, कोई उसकी बंदरगाह, वो पाकिस्तान की और खास तौर पे सिलिकॉन वैली तो हमारा फेवरेट जो है वो इंशाल्लाह ताला टारगेट होगा। तो दे विल पे फॉर देयर जनरेशंस टू कम, उनको अपनी नस्लों के जरिए जो है ये पे अदा करना पड़ेगा अगर नस्लें बच गई तो। हम तो चाहते हैं आपको, कल साहब मैं अगले दिन किसी को बता रहा था सच्ची दिल की बात, मैंने कहा यार आपको पता ही नहीं है कि हमें कितनी तकलीफ है बॉर्डर बंद होने की इंडिया के साथ। हम चाहते हैं ये बॉर्डर खुले, ये मामला ठीक हो, पंजाब हम भी यार देखना चाहते हैं। मैं अगले दिन किसी दोस्त को बता रहा था फर्स्ट टाइम when I ever saw India, तो पता कहां से देखा मैंने, when I watched a movie Carry on Jetta, मतलब मैं इंडियन पंजाब की, इंडिया को तो देख रहे थे बॉलीवुड के जरिए लेकिन इंडियन पंजाब की वो एक मूवी थी कैरी ऑन जट्टा। वो मुझे किसी ने कहा जी देखो बड़ी हंसने वाली मूवी है, मैंने वो देख ली, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। तो कल साहब दैट्स हाउ आई रियलाइज्ड कि 75 साल हो गए, 70 साल यार, ये दोनों मुल्क एक जैसे ही सोचते हैं, वैसी सड़कें, वैसे ही घर, वैसे ही रहन सहन, वैसे ही खाना पीना, वैसे ही अल्फाज, वैसे ही बातें, बॉर्डर लगा हुआ है, ना कोई आता है ना कोई जाता है, ना कोई पता है उधर का हमें ना उनको हमारा पता है। लेकिन तो हमें तो इस चीज की बड़ी तकलीफ है, हम चाहते हैं इंडिया से बॉर्डर खुले, हम अपने मुल्क की वी स्टैंड विद पाकिस्तान इन एवरी थिक एंड थिन, जो भी हो जिंदा मौत हर चीज पाकिस्तान के लिए, लेकिन हम चाहते हैं यार इंडिया से बॉर्डर खुले, चीजें बेहतर हो। मतलब ये जस्ट एक पॉइंट है, बाकी जो मर्जी को कहे। वो लास्ट पॉइंट रह गया नेक्स्ट सीडीएस वाला। मुझे आप एक बात बताइए, ये जरा कल से थोड़ा डिटेल में बताइएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सर जो है ना सर वो बहुत सारे जो रिलीजियस लीडर्स को भी मिलते हैं, तो वो गिव अ मैसेज टू समवेयर। वैसे आपको बता दूं क्योंकि आई हैव सर्व्ड विद दैट ऑफिस, The army chief is supposed to meet the politicians also. जिस स्टेट में वो जाते हैं वहां के हर उस आदमी से जो मैटर करता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, आवाम का हो, किसी का स्कूल्स का हो, स्कूल्स का भी हो, अदरवाइज वही वाली बात होगी स्कूल में जाने का क्या मतलब है। बट दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आर्मी चीफ कि अगर वो किसी जगह जाता है तो वहां के गवर्नर को कॉल ऑन करेगा, उसके सीएम से मिलेगा, वहां पर अगर कोई किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है उनसे वो मिलता है, कटता नहीं है, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। नेक्स्ट सीडीएस वो ज्यादा जरूरी बात है। मुझे एक बात बताइएगा कमर चीमा साहब, अगेन बड़ी इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर रहा हूं इस बात पर, कौन ऐसा पत्रकार है जो नहीं चाहेगा